آدھی سینٹ جو ہے ختم ہو چکی. نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو تھا وہ آزادوں کا الیکشن تھا. ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی آزادوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. محسن نقوی صاحب عروج پر ہیں, جو عہدہ سوچتے ہیں وہ مل جاتا ہے. تو سینٹ آف پاکستان میں کم از کم 50% لوگ تو ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو پیسے کی بیس پہ بھی بڑی تعداد میں آتے تھے. السلام علیکم, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین, ملک میں سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہو چکے ہیں. آدھی سینٹ جو ہے ختم ہو چکی اور 2 اپریل کو اس کا انتخاب ہونا ہے. لیکن یہ انتخاب تھوڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو تھا وہ آزادوں کا الیکشن تھا اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ بھی آزاد یا آزادوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. کافی ایسے لوگ ہیں جن کی پولیٹیکل کوئی ایفیلیشن نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, آزاد حیثیت سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں سینٹ میں. اب تھوڑا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سینٹ کا الیکٹورل کالج کیا ہے اور کس طرح سے کوئی سینیٹر منتخب ہو سکتا ہے, اور اس پر کون کون سے ایسے نام ہیں جو بڑے انٹرسٹنگ سامنے آئے ہیں, اور کون سے ایسے نام ہیں جو سینٹ سے چلے جائیں گے اور دوبارہ وہ ماضی کا حصہ بن جائیں اور سینٹ میں دوبارہ نہ آ سکیں. سب سے پہلے سینٹ میں اسلام آباد کی 4 نشستیں ہیں جن میں سے 2 پر یعنی آدھی نشستوں پہ انتخاب ہونا ہے. اسی طرح صوبائی جو نشستیں ہیں پنجاب میں اور سندھ میں 12 کے پی کے اور بلوچستان میں 11 نشستوں پر مجموعی طور پر 48 یہ سیٹس بنتی ہیں جن کی ڈویژن بھی ٹیکنوکریٹس اور جنرل نشستیں خواتین اس طرح کر کے ان کا پورا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کا جو الیکٹورل کالج ہے, جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ تو نیشنل اسمبلی کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ اس پر ووٹ کریں گے. صوبائی اسمبلی میں اس کا یہ ہوتا ہے جناب کہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کی ووٹنگ ہوتی ہے کہ لیٹس پنجاب میں 12 جو سیٹیں ہیں اس کی جو کاؤنٹنگ اگر کی جائے گی تو اب جتنا عوام ہے 390 کے قریب جتنے ایم پی ایز ہیں, یا بلوچستان میں 65 جو اراکین ہیں جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے, تو وہ ملا کر جناب ان کے ووٹ دیتے ہیں. کوئی کویشن بنتی ہے جس طرح بلوچستان میں کوئی 5 ایم پی ایس جس کو ووٹ دیں گے وہ سینیٹر بن جائے گا, پنجاب میں کوئی 30-35 پہ یا اس سے بھی زیادہ پہ وہ شرح چلی جائے گی. اب اتنے یہ جو پنجاب سے لوگ لڑ رہے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ان میں نام ہے جناب. ایک محسن نقوی صاحب ہمارے باس بھی رہے ہیں ایک 24 نیوز میں, وہ جناب آج کل ان کے ستارے بڑے کہہ لیں کہ کس کا نام ہے عروج پر ہیں, جو عہدہ سوچتے ہیں وہ مل جاتا ہے. متفقہ طور پہ وہ امیدوار ہیں جی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ سینٹ میں کوئی متفقہ طور پہ امیدوار ہو, اور اب ان کے کاغذات جو نامزدگی ہے وہ منظور ہو گئے ہیں. پنجاب سے حصہ لے رہے ہیں, بآسانی بن جائیں گے وزیر داخلہ, بڑی اہم سیٹ. اس سے پہلے پنجاب کے اندر وہ سی ایم رہے ہیں. اب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ووٹ دے گا کون, ان کو ووٹ سب دیں گے کیونکہ یہ آرڈر پہ بارڈر پار ہونا ہے. جو حکم ہوگا حکم کی تعمیل ہوگی اور محسن صاحب کو جوک در جوک جو ہے وہ ووٹر ووٹ دیں گے. عموماً اس طرح بھی ہوتا ہے جب پارٹیز سینٹ کے انتخابات میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ 35 یا 30 ووٹ دے کر ہمارا ایک سینیٹر بننا ہے تو بتا دیتے ہیں جناب کیا فلاں بیچ جو ہے آپ نے فلاں صاحب کو ووٹ دینا ہے. لیٹس سپوز کہ فلاں 30 ایم پی ایز ہیں, آپ نے محسن نقوی صاحب کو ووٹ دینا ہے, تو ان کے لیے باعث اعزاز ہوگا کہ وہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے ووٹ دے رہے ہوں گے. اس طرح فیصل بارڈر صاحب سندھ سے لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت سے, اور آزاد کی سب سے زیادہ بات وہی کرتے ہیں. جنرل الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی یہ آزادوں کا الیکشن ہے, اور ان کی بات سچ ثابت ہوئی. سب سے زیادہ آزاد حیثیت سے لوگ جو ہے وہ جیتے, بڑی تعداد تھی ان کی ایک ٹائم پہ. تو وہ پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں جو سنگل ہینڈڈ پارٹی تھی, آزاد نمبر 1 پہ, تو اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون تھی. جب جوڑ لو پھر تو پھر شاید 19-20 ہو گیا ہو, لیکن آزاد جو ہے وہ سب سے آگے تھے. ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا آزاد بن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں تھے. اب سینٹ میں جی آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں زرداری صاحب کے آج کل بچے بنے ہوئے ہیں, ان کے تعلق بڑا سافٹ کارنر رکھتے ہیں, بڑی تعریفیں کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ ہو, کے پی گورنمنٹ ہو, سب پہ تنقید کرتے ہیں. مریم نواز کو بھی نہیں چھوڑتے, علی مین گنڈا پور کو بھی نہیں چھوڑتے, اور پریڈکشنز بہت کرتے ہیں فیوچر کے حوالے سے. اب ان کی یہ ایک پریڈکشن ہی تھی کہ وہ جیت جائیں گے, تو اس لیے وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی پیچھے اسٹرانگ ہاتھ موجود ہے اور بآسانی خدمات کے اطراف ہے وہ سینیٹر بن جائے گا. انوار اللہ کاکڑ صاحب جی سابق نگراں وزیر اعظم, یہ بھی سینیٹر بن جائیں گے بآسانی. جو ان کی ملک اور قوم کے لیے خدمات ہے اس کے اعزاز میں سینیٹرشپ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ساتھ ان کی تو ویسے بھی سینیٹرشپ ڈیو تھی کہ سینٹ کی اپنی سیٹ چھوڑ کر ہی نگراں وزیر اعظم بنے تھے, اب دوبارہ ایک بار پھر سے سینٹ میں آ جائیں گے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی جب سینٹ کا انتخاب ہوا تھا آج سے 3 سال پہلے, بہت سارے نئے نام اس ٹائم سامنے آئے تھے. ایک سینیٹر صاحب تھے عبدالقادر, وہ پہلے JUI فے میں گئے, وہاں آواز اٹھی, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, پھر کسی اور جماعت میں, اینڈ میں
پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سینیٹر بنوا دیا تھا بلوچستان سے. بڑے بلڈر ہیں, بڑے معروف بلڈر ہیں, ابھی بھی سینیٹ کا حصہ ہے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کروڑوں روپے خرچ کر سینیٹر بنے ہیں. بلوچستان میں یا کے پی کے میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ وہاں پہ بلیک منی بہت ہے لوگوں کے پاس, مطلب وہ ٹیکس میں پیڑ نہیں ہے وہاں, جس طرح اسمگلنگ اور وہ سے معاملات ہوتے ہیں. تو وہاں بڑے بڑے کافی نام اتھارٹی یا کابینہ میں یا پھر پارلیمان میں آنے کے لیے, ایک پاور کوریڈور کا حصہ بننے کے لیے سینیٹ آف پاکستان میں آتے ہیں. تو سینیٹ آف پاکستان میں کم از کم 50% لوگ تو ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں جو پیسہ یا اپنی کسی نہ کسی ایکسپرٹیز, ٹیکنوکریٹ تو چلے ایکسپرٹیز ہے, ورنہ پیسے کی بیس پہ بھی بلوچستان اور آپ کا کے پی کے یہاں سے بڑی تعداد میں آتے تھے. سندھ سے بھی کچھ لوگ تھے. پنجاب میں عموماً سیاسی طور پہ لوگ ایک دوسرے کو نوازتے تھے, سیاسی جماعتیں, لیکن اب پنجاب میں بھی جو مضبوط لوگ ہیں, جن کی اچھی جان پہچان ہے, جن کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہے, تو اب ان کو جناب سینٹ میں لایا جا رہا ہے. محسن نقوی صاحب اس کی ایک ایگزامپل ہیں, کاکڑ صاحب آپ کو دکھائی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ فیصل وارڈر صاحب دکھائی دے رہے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ایک بڑا وہ جو ان کا بیانیہ ہے, جو ان کا اسٹرانگ موقف ہے, اس کو ہی یہاں پر بھی آگے لے کے آنے کی کوشش کی ہے. زلفی بخاری صاحب ایگزائل میں ہیں, لندن میں ہیں, ان کو جو ہے نامنیٹ کیا ہے. یاسمین راشد صاحبہ, حامد خان صاحب ایک بڑا نام ہے, سینئر قانون دان ہے, اور ایک دو غالباً اور نام بھی ہے. اب اس میں اسلام آباد کی سیٹیں بہت اہم ہیں, کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹلی اس کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ نیشنل اسمبلی ہے, قومی اسمبلی میں اس کے لیے ووٹنگ ہوگی. جناب ادھر جو دو حکومتی امیدوار جن کی حکومت جن کو حمایت کر رہی ہے, ٹیکنوکریٹ میں ساگ ڈار صاحب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل رئیس ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رانا محمود الحسن صاحب ہے. رانا محمود الحسن صاحب اس سے پہلے بھی سینیٹر رہے ہیں, مسلم لیگ نون کے سینیٹر تھے, ان میں ملتان کا حلقہ تھا, وہاں سے ٹکٹ کے خواہش مند تھے, ٹکٹ ان کو نہیں ملا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, الیکشن کنٹیسٹ کیا, الیکشن میں تیسرے نمبر پہ رہے, اور ابھی ان کے اوپر نوازشات ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کہ ان کو ابھی 2 ماہ پہلے وہ یا 1 ماہ پہلے 1.5 ماہ پہلے وہ شامل ہوئے ہیں. اب ان کو سینٹ آف پاکستان کا ٹکٹ دے دیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ صورتحال. تو اب جو سینٹ میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے, جس طرح مشاہد حسین سید جیسے یا اس طرح سینئر کافی سارے لوگ تھے, اب وہ سینٹ آف پاکستان سے باہر ہو جائیں گے, اور شاید دوبارہ ان کو آنے کا موقع نہ ملے. رضا ربانی اس طرح کے بہت سے سینئر لوگ تھے. اب کچھ نئے چہرے, فریش لوگ آ رہے ہیں, لیکن جو فریش لوگ ہیں وہ اس بار کوئی اپنی قابلیت سے زیادہ اپنے تعلقات کی بیس پہ ہمیں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. جیسا پہلے سیاسی جماعتیں اپنے جو ہارڈ کور ورکر ہوتے تھے, اپنی جماعت کے اندر جو پڑھے لکھے ایک انٹلیکچوئل ہوتے تھے, انٹلیکٹ جو ہوتا تھا پارٹی کا, اس کو سینٹ آف پاکستان میں بھیجتے تھے. لیکن جو دیگر جو 2 صوبوں کے میں نے بات کی, وہاں سے پیسہ لگا کے بھی لوگ آتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ جان پہچان یا مل آنر انڈسٹریلسٹ جو ہے اس طرح کے لوگ بھی آتے تھے. لیکن پہلی بار ہم سینٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو محسن نقوی صاحب پہلا کوئی متفقہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کا امیدوار ہے, اس سے پہلے آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, اور سندھ سے وارڈر صاحب آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں, اور ہوپ فلی وہ جیت جائیں گے. تھینک یو سو مچ.